ہوئی آنکھیں، مل کر تیری نظروں سے بےتاب ہوئی آنکھیں، پیاس اور بڑھی تیرا ایک جام پلانے سے، مل کر تیری نظروں سے بےتاب ہوئی آنکھیں، پیاس اور بڑھی تیرا ایک جام پلانے سے، رخصاں کی حیات اپنی گلزار خطابت میں، دل ٹوٹ گیا میرا لیکن تیرے جانے سے، دل ٹوٹ گیا میرا لیکن تیرے جانے سے۔ حضرات میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو سناؤں گا، بہرحال محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ ایک شیخ راحت اندوری کہتا ہے کہ گر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، کیوں بھائی ہے نا؟ ہم لوگ تو مل جل کر رہتے ہیں نا، نیتا نگری جو ہے نا ہمیں بڑھانے میں لگی رہتی ہے، لیکن ہم بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ راحت اندوری نے اسی لیے لکھا تھا، گر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، گر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے یہاں آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے یہاں آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے ہندو بھائیوں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، اما کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، فیضان سید بابا، فیضان سید بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، اما کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور نبی کے شان سے بڑھ کر ہماری شان تھوڑی ہے۔ نبی، نبی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں پیغمبر، پیغمبر، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہمارے جو ہے نبی ہے، جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، جن کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے، وہ پیغمبر محمد، ہم انہیں نبی کہتے ہیں۔ نبی کی شان سے بڑھ کر ہماری شان تھوڑی ہے، نبی کی شان سے بڑھ کر ہماری شان تھوڑی ہے، اما نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اما نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ حضرات محترم، آپ نے بڑی محبتوں سے سماعت کیا ہے، آپ کی محبتیں دیکھ کر مجھے جو ہے ایک شعر یاد آیا، آپ کی محبتیں دیکھ کر، کہو تمہیں پڑھ دوں؟ تڑپ کر کہہ دیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے، کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے، میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے، اور میرے ہی سر پر سجے گا فخر کا صحرا، میرے ہی سر پر سجے گا فخر کا صحرا، میری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے، میری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے، میری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہے، میری ٹیم کے کپتان اعلیٰ۔ الحمدللہ یہاں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک شاعر نے لکھا تھا، ایک ہمارے جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، الحمدللہ یہاں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور جن کو نہیں سمجھ میں آتا ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا،
उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वलियों को छोड़कर, ऐसी मज़ारों को, वलियों को, जो वलियों को छोड़कर कहते हैं अल्लाह वाले हैं, जो वलियों को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। बहरहाल आप हज़रात शेर व शायरी हमारे जो है अजीज हजरत हाफिज अब्दुल्लाह ताहिर रज़ा से समाअत करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए मुझे जो है गुजारिश हुई है कि चंद लम्हात के लिए, क्योंकि जो है हमारे दरमियान बड़ी हस्ती मौजूद है, बहुत बड़ी हस्ती जो कि हम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते, वो हस्ती हमारे बीच मौजूद है। बहरहाल मैं बाबा की मोहब्बत में पढ़ दूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बताएं। बाबा की मोहब्बत मेरे साथ पढ़ें। मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना। हाथों को उठाकर पढ़ें। मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ वारिस का दीवाना, मैं हूँ साबिर का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना। अब जिसको जिसको बाबा से मिला है बस वही लोग बोलेंगे। जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया, जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया, जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया, जर्रे को एक पल में सितारा बना दिया। जिसको भी छू लिया, हाँ जिसको भी छू लिया उसे हीरा बना दिया। मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। हज़रात मोहतरम, सारे लोग इन दरों से मोहब्बत करते हैं। शेर पहुंचाता हूँ। जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, सब लोग वफादार है बाबा के दर के, हैं या नहीं है? जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, खुल्दे बरी में जाने का हकदार हो गया। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना, मैं हूँ बाबा का दीवाना। एक शेर और पहुंचाता हूँ। है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, कहते हैं सुभान अल्लाह। है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं, है आप मेरे मुझको किसी का भी गम नहीं। दर आपका मेरे लिए, दर आपका मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। पूछे जो कोई मुझसे कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे कि क्या तेरा नाम है। ऐ काश तुम ये कह दो, ऐ काश तुम ये कह दो ये मेरा गुलाम है। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। हज़रात मोहतरम, ऐसे ही अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह के जो वली हुआ करते
होते उनके दर पर जो जाते उन्हें मिला करता है, उनका जो है दामन भरा करता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी जाता है उन्हें खूब मिलता है, नीयत अच्छी हो, दिल अच्छा हो। और अगर अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तुम्हें दामन भर के मिलेगा, खूब मिलेगा। हज़रात मोहतरम, आओ एक जो है अल्लाह के बहुत बड़े वली की बात करता हूँ। किसकी? अल्लाह के एक बड़े वली की बात करता हूँ, जिनकी शान ये है अगर ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। अगर ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। जिन्हें दुनिया पीर पीरा, मीर मीरा, शाही जिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम बगदादी के नाम से जानती है। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हज़रात मोहतरम, उन्हीं के गुलामों में से ये भी एक गुलाम होंगे। हज़रात मोहतरम, आओ उन वली की बात करता हूँ। जब उनकी बारगाह में एक औरत पहुंची और कहने लगी, बाबा मेरे कोई औलाद नहीं है, दुआ फरमा दे औलाद आ जाए। क्या कहा? औलाद आ जाए। जब इतनी बात कही तो बाबा ने अपनी आंखें बंद की। करने के बाद बाबा ने लौहे महफूज पर देखा। देखने के बाद उस औरत से कहा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं। जब इतनी बात कही तो अब वो औरत बेचारी मायूस होकर लौटने लगी। जब लौटने लगी तो रास्ते में एक औरत मिल गई। वो अल्लाह वाली थी, दीनदार थी, उसे मालूम था कि अल्लाह वालों से कैसे मांगा जाता है। वो औरत बोली, क्यों वापस मायूस लौटी जा रही है? तो कहा, मैंने सुना तो वो बड़े अल्लाह के वली हैं, उनकी बारगाह में जो जाता है उन्हें खूब मिलता है, और मैं औलाद मांगने गई, उन्होंने कहा तेरी किस्मत में नहीं। तो कहा ये बात कही? हाँ ये बात कही। कहा जा, दोबारा जा और ये कहना जाकर कि अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो आपके पास क्यों आती, आपके पास क्यों आती। अब वो औरत वहां से वापस लौटी, बाबा की बारगाह में पहुंची। किसकी? बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की बारगाह में पहुंची है, बगदाद वाले की बारगाह में पहुंची है। पहुंचने के बाद कहती है, ए बाबा सुनो सुनो, आपने क्या कहा मेरी किस्मत में औलाद नहीं है? अगर मेरी किस्मत में होती तो आपके दर पर क्यों आती, आपके पास क्यों आती? जब इतनी बात कही तो जलाल आ गया बाबा को। बाबा ने कहा ये बात है, आंखों को बंद किया है और रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बे कदीर, ऐ रब तू इसे एक बेटा अता कर दे। इधर जब इतना कहा है बड़े पीर दस्तगीर ने, जब बाबा ने इतनी बात कही है ऐ लोगों, तो रब ने कहा जब इसकी किस्मत में नहीं है तो कहां से दे दें? फिर से कहा इसे 2 बेटे अता कर दे। इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इधर से इसरार है, उधर से इनकार है। इसी कश्मकश में गिनती बढ़ती जा रही है। अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं बड़े जलाली भी हुआ करते हैं, जमाली भी हुआ करते हैं। एक जमाली एक जलाली अलग जलाल में आ गए तो कहा इसे 3 बेटे अता कर दे, 4 बेटे अता कर दे। इधर से अर्ज करते चले जा रहे हैं, गिनती बढ़ती चली जा रही है, और उधर से इनकार है। जब इनकार पे इनकार हो रहा है, इधर कहा 5 बेटे अता कर दे, 6 बेटे अता कर दे। इतना कहा है तो रब ने कहा ऐ अब्दुल कादिर खामोश हो जा, मैंने तेरी बात को मान लिया है। उसे 6 बेटे अता कर दिए हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसीलिए तो मेरे जो है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, नबियों के नबी, नबियों के इमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत से लिखते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता, कहते सुभान अल्लाह, कौन देता ये देने को मुँह चाहिए, कौन देता ये देने को मुँह चाहिए।
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے لوگوں کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ ابھی جو ہے شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب حافظ وقاری آفاق رضا نے بتایا تھا کہ نبی کی شان بڑی شان ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے قبل پہلے مکے کے اندر لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن جب پیارے محمد پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو نصیحت و واعظ فرمایا، لوگوں کو سمجھایا یہ کرنا غلط ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1400 برس پہلے 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام نے بیٹیوں کی حفاظت کی تھی۔ اگر حضرات محترم جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا اس وقت کس نے حفاظت کی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کی تھی۔ جب عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا کس نے حفاظت کی تھی؟ مدینے والے مصطفیٰ نے کی تھی۔ ارے لوگوں ذرا سنو سنو، جب میرے نبی کی آمد ہوئی، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، تھوڑی سی بات 2 منٹ کی بات کر لیتا ہوں، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی شان کیا ہے؟ آنے سے پہلے کی شان کیا ہے؟ آنے سے پہلے کی شان کیا ہے؟ میری ماں بہنوں توجہ فرمانا، آج جو ہے نا نمازوں سے تم دور ہو، جو ہے روزے سے تم دور ہو، پردے سے تم دور ہو، آج ذرا غور فرماؤ کون نبی کی امی جان حضرت آمنہ ہے؟ کون ہے؟ حضرت آمنہ ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کے جو ہے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ جب میرے نبی جب جو ہے میرے نبی کے والد کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ چیخ کر روئی گڑ گڑانے لگی اور رب کی بارگاہ میں کہا، اے رب قدیر، ابھی تلک تو جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ دنیا میں آیا بھی نہیں، اس سے پہلے تو نے یتیم بنا دیا، اسے لاوارث بنا دیا۔ جب اتنی بات آمنہ نے رب کی بارگاہ میں کہی ہے تو رب کی طرف سے اعلان ہوا ہے، رب کی طرف سے ندا آئی ہے۔ رب نے کہا، اے آمنہ جسے تو یتیم لاچار کہہ رہی ہے وہ یتیموں کا والی ہے، بے کسوں کا کس ہے، وہ جو ہے بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ جو ہے بے سہاروں کا سہارا بن کر آنے والا ہے، وہی سارے جہان کا مالک و مختار بن کر آنے والا ہے۔ حضرات محترم حضرت آمنہ کہتی ہے، جب آمنہ کہتی ہے تو رب کی طرف سے ندا آئی ہے، تو جسے یتیم کہہ رہی وہ یتیموں کا رکھوالا ہے، یتیموں کا پالن ہار ہے۔ حضرات محترم میرے نبی کی شان ہے، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جو ہے حضرت عبد المطلب، کون؟ آپ کے دادا جان، کون؟ آپ کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک ایسی جگہ پر جیسے یہ محفل سجی ہے ایسی سجی تھی، اوپر سے ایک لوگ نے نعرہ لگا دیا، نعرے تکبیر، نیچے سے لوگ بولے ہائے تکبیر کب تلک اور چلے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں میرے پیاروں، بڑے اچھے ہو، مسکراتے ہوئے چہرے تمہارے بڑے پیارے لگتے۔ اللہ ان بابا کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے۔ کہہ دو آمین۔ یار بھائی ہمیں لگ رہا آمین یہ سوچ کر تو نہیں بول رہے ہو کہ دوسرا کی کروڑ پتی ہو جائے گا ہم نہ ہو پائے۔ ارے بولو اللہ سب کو کروڑ پتی بنائے، آمین، سبحان اللہ۔ حضرات محترم وقت زیادہ ہو رہا، بات بڑی لمبی ہے، اگر میں چھیڑوں گا تو کافی وقت گزر جائے گا۔ بہرحال 2-4 شعر سنا کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک بات بتا دوں ذہن میں آئی ہے بس بابا کے حوالے سے، ایک جیسے یہاں پر بزرگ ہیں بابا ہیں، ایسی جو ہے ایک اللہ والے تھے، ایک بابا تھے، ان کی بارگاہ میں ایک جو ہے شخص گیا کیا مانگنے کے لیے، بولا بابا میں بڑا غریب ہوں، کئی دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کئی دن سے پھانکے پہ پھانکے ہو رہے، بابا کچھ عطا کر دو، کچھ دے دو۔ جب اتنی بات کہی تو بابا نے کہا جا ایسی زندگی گزار لے۔ کیا کہا؟ جا ایسی زندگی گزار لے۔ بولا اب نہیں کرتی بابا، دعا کر دیں، اب نہیں کرتی۔ بولے جا ایسی زندگی گزار لے۔ بولا نہیں کرتی بابا۔ ضد کرنے لگا تو بابا نے کہا جا سامنے والے کھیت سے ڈھیلا اٹھا کے لا۔ ڈھیلا تو جانتی ہو مٹی کا ڈھیلا۔ کھیت میں گیا، اسے کیا معلوم کس لیے بابا منگا رہے، وہ گیا ایک دبلا پتلا ڈھیلا اٹھا کے لایا
اور بابا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بابا کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ بابا نے ڈھیلے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس پر 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ منتر جیسے تم منتر کہتے ہو ویسے قرآن کی حضرات محترم یہ آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے حضرات محترم، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس وہ کسی کا باپ نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے حضرات محترم، وہ بے نیاز ہے، وہی رب کی۔ یہ آیت جب پڑھی ہے، یہ سورت پڑھی، پڑھنے کے بعد ڈھیلے پر دم کر دیا، ڈھیلا جو تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا، سونا بن گیا۔ جب سونا بنا تو غریب کو دے دیا۔ اب غریب دل میں سوچنے لگا کاش بڑا ڈھیلا اٹھا کے لایا ہوتا تو بڑا سونا بنتا، بڑا سونا بنتا۔ اب اس نے سوچا کوئی بات نہیں، ڈھیلا بڑا نہ بنا تو کیا، مجھے جو ہے اس کا فارمولہ تو مل گیا، سونا بنانے والا فارمولہ تو مل گیا۔ ڈھیلا اٹھایا، گھر پہنچا۔ عالم تو جانتے ہی ہو، اگر شام کو مہینے پگار نہ ملے، تنخواہ نہ ملے تو بیویوں کے عالم کیا ہوتے ہیں۔ روزانہ جو ہے جیسی دروازے پر پہنچا، بولا لے سونا لے کر آیا ہوں آج۔ بیوی بولی ہے جی کیا بولا کہ سونا؟ بولا ابھی تک تو کہتی تھی نکما ہے، کماتا نہیں، لاتا نہیں، تیور کیسے بدل گئے تیرے؟ نکمے سے ہے جی عالم بدل گیا۔ حضرات محترم عورتوں کے بڑے حال خراب ہوتے ہیں اگر وہ جو ہے شوہر پرست نہ ہو، عالم اتنے خراب ہوتے ہیں اگر تم انہیں 29 دن تک مرغے کی ٹانگیں کھلا دو نا، 30ویں دن چٹنی کھلا دی اگر، تو یہ سمجھ لو پھر ایک میں ساون ایک میں بھادوں کی طرح جو ہے نا گنگا جمنا بہتی ہے اور رو رو کر کہتی ہیں جب سے تمہارے گھر میں آئے ہیں کھانے کو کیا ملا، چٹنی کھا کر کہ میرا تو بھیج ہی پک گیا۔ ظالم 29 دن کی مرغے کی ٹانگیں بھول گئی، اسے یاد ہے تو چٹنی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میں تمہیں بتا دوں، جب بابا کی بارگاہ سے وہ ڈھیلا لے کر آیا، سونا بن گیا، سونا دے دیا، کہا دیکھ سونا تو لایا ہوں، سونا بنانے والا فارمولہ بھی لایا ہوں۔ کہا کہاں ہے فارمولہ؟ اور تو صبر نہیں ہوتا کہ کہاں ہے فارمولہ؟ کا بس فارمولہ ہے نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھی اور جتنے بھی کھیت ہیں ڈھیلے ڈھو کے گھر میں جمع کر لے۔ ڈھیلے ڈھوئے جانے لگے، کچا گھر پورا بھر گیا ڈھیلوں سے۔ اب جو ہے بیوی بولی کہاں ہے فارمولہ؟ کا اثر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لی، کہاں ہے فارمولہ؟ تو کہا ذرا صبر کر، آ جا کمرے میں۔ بیٹھ گئی کمرے میں، کہا پڑھ لے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتی ہے، ڈھیلے پہ دم کرتی ہے، ڈھیلا سونا بنتا جائے گا۔ پڑھنا شروع کر دیا، 3 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ نہیں، 3000 مرتبہ پڑھ ڈالا، لیکن کوئی ڈھیلا کلر بدلنے کو تیار نہیں، کوئی ڈھیلا کلر بدلنے کو تیار نہیں۔ حضرات محترم بیوی کو آ گیا غصہ، بولی کہاں ہے فارمولہ؟ تو بولا ہو سکتا تیری وجو نہ ہو۔ بیوی بولی میری تو ہے، تمہاری نہیں ہوگی۔ شوہر بولا نکل جا باہر۔ جس وقت بابا نے ڈھیلے پر جو ہے نا دم کیا تھا اس وقت وہاں کوئی عورت نہیں تھی، عورت کو نکال دیا باہر۔ میاں پوری رات پڑھتے رہے، کوئی ڈھیلا کلر بدلنے کو تیار نہیں۔ صبح اٹھے اور دوڑ کے بابا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ بولا بابا آپ نے تو 3 مرتبہ پڑھا تھا، ڈھیلا سونا بن گیا، میں نے 3 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ نہیں، پوری رات پڑھتا رہا لیکن کوئی ڈھیلا کلر بدلنے کو تیار نہیں، کوئی ڈھیلا کلر بدلنے کو تیار نہیں۔ تو بابا مسکرائے اور کہنے لگے بتا بدلا تو کیا بدلا؟ قرآن وہی، زبر وہی، زیر وہی، پیش وہی، صورت وہی، سب کچھ وہی، بتا بدلا تو کیا بدلا؟ بولا مجھے کیا پتا بابا، جو آپ نے پڑھا وہی میں نے پڑھ دیا۔ تو بابا بولے دیکھ وہ زبان تیری ہے، یہ زبان میری ہے۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا۔